الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ پاک کی رحمت سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ بھی رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ بات ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل وہ خوب برکتیں حاصل کرتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے پہلے سے ہی ذہن میں وسوسے آ جائیں تو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اپنے اعتقاد کو بھی مضبوط رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، روحانی علاج معلوم کر رہے تھے کہ شادی کو تقریباً میں 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو کوئی روحانی علاج بتائیے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہو جی۔ اور بتا رہے تھے کہ کاروبار بھی کا کافی ڈسٹرب ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عرض کرتا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں بے اولادی سے نجات دے کر نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس رسالے میں موجود یہ روحانی علاج، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار ہر نماز کے بعد پڑھیے، یا روزانہ کسی بھی وقت 41 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو اس ورد کی برکت سے جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ میسیجز آپ کے ہم شامل کرتے ہیں، میسیجز تو خیر کافی سارے آئے ہوئے ہیں، تو یہ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیان کیے جاتے ہیں، آپ سماعت فرما لیجئے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اچھی جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو آپ سماعت فرما لیجئے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، چڑیا اور اندھا صاحب آپ نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے جاب کے لیے نا، حصول روزگار کے لیے ملازمت ملنے کا ایک مخصوص عمل ہے۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ملازمت مل جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ پریشانیاں میرے ساتھ کافی ہیں، دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے، استغفار کی آپ کثرت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اسی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کی ہم کثرت کریں، اپنے معمولات میں شامل کریں، توبہ و استغفار صلاۃ و توبہ ہم پڑھیں، گناہوں کی معافی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ نظر بد اتارنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ وظیفہ، یہ آیت مبارکہ قرآنی آیت ہے، یہ اب ایک مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ ہمارے عامر بھائی ہیں، عامر عباسی، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ سکون کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے، سکون ہے۔ تو ہم ذکر اللہ عز و جل کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اب ذکر اللہ عز و جل کے کافی سارے طریقے، تسبیح پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اچھا اسی طرح علم دین کی محافل میں شرکت کرنا، مدنی قافلے میں سفر کرنا۔ اب مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل قلبی طور پہ سکون ملے گا، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملیں گی، ذہنی طور پہ بھی الحمدللہ عز و جل سکون ملے گا، قلبی طور پر بھی سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ فرائض کی ہم پابندی کریں، بعض اوقات کچھ کمی رہ رہی ہوتی ہے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں وہ کمیاں ہماری دور ہو جائیں گی، اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملیں گی، نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو الحمدللہ عز و جل ذہنی طور پہ قلبی طور پہ الحمدللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب، استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے جی۔ استخارے کیا ہے، پہلے ہمارے ہے ایک اسلامی بہن کی کال تھی فائزہ کی نا، تو استخارے کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا معاملہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں لکھا ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
60 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ پریشانی وغیرہ دور ہو جائے گی۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ 14 ماہ ہے بچے کی عمر، عبدالاحد نام ہے، جی بیماری کے معاملات ہیں، بیمار کافی ہوتے ہیں، جی جی جن کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھیں، 60 مرتبہ، اور اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ بچے پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ صحیح۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بڑے بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کسی کام میں کامیابی نہیں مل پاتی، تو انہوں نے کہیں سے معلومات کی تو بتا رہے کہ جادو کا ہے ان کے ساتھ معاملہ، کسی نے جادو کروا دیا ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ استخارہ فرمایا، کیا واقعی ان کے ساتھ ہیں جادو کے معاملات؟ نہیں، استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا جادو کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا، اچھا وقتی پریشانی کا معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کام میں روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلیں یہ بھی پتہ چل گیا الحمدللہ عز و جل استخارہ کیا گیا، جادو کا معاملہ نہیں آ رہا، تو پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اور تو آپ بڑے بھائی کو مشورہ دیجئے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے بھی جو ہیں وہ مسائل انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا یہ ہمارے رضوان بھائی کی بھی قول تھی نا، والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ پتے کا آپریشن کچھ دنوں پہلے انہوں نے کروایا تھا، تو اب اس جگہ پہ کافی تکلیف رہتی ہے، پین ہوتا ہے ان کے نا، تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا، کیا ان کے ساتھ معاملہ آ رہا ہے؟ جی رضوان میری کی والدہ کے استخارہ کیا ہے تو ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ آ رہا ہے، بیماری کا جی اشارہ کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی 1 بار پڑھیں اور اپنی ہتھیلیوں پہ دم کریں اور اپنے جسم پہ جہاں پہ ان کو درد ہے وہاں پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جسم میں ان کو جو درد وغیرہ جہاں پر ہے تو وہ درد دور ہو جائے۔ تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں پتے میں، اگر کسی کی پتھری ہو یا درد رہتا ہو یا پتے کی جگہ پر؟ جی الحمدللہ اس حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے پتے میں پتھری ہو یا پتے کے امراض کے معاملات کے حوالے سے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو یہ اپنے قریبی ہے تعویذات عطاریہ کے بستے پہ جائیں، وہاں سے اس حوالے سے تعویذات حاصل کر لیں انشاءاللہ۔ صحیح، تو تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے آپ اپنی والدہ کے لیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا یہاں ایک بار پھر دوبارہ ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، ویڈیو کالز بھی ہیں، تو آئیے چلیں پہلے ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد کاشف اتاری ہے۔ میرا سلسلہ روحانی علاج میں سوال ہے کہ اولاد نرینہ کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اولاد نرینہ کے لیے کاشف بھائی آپ نے سوال کیا، چلیں آپ کو روحانی علاج تو کافی سارے سلسلے میں بیان کیے ہی جا رہے ہیں، آپ کے لیے روحانی علاج ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی سنتے ہیں، آئیے اس کا روحانی علاج جانتے ہیں۔ حمل ٹھہرنے کو 3 ماہ 20 دن ہو جائے تو مسلسل 40 دن تک روزانہ حاملہ یہ عمل کرے، پہلے 11 بار درود شریف، پھر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار یاسین شریف پوری صورت پڑھے، پھر آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لے۔ درست پڑھ سکتی ہو تو ہی یہ عمل کرے، پڑھنے کے دوران بات بالکل نہ کرے، انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹا عنایت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً کاشف بھائی آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، اولاد نرینہ کے لیے روحانی علاج، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے روحانی علاج ارشاد فرمایا، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے
زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہت پیارا ماشاءاللہ عز و جل یہ رسالہ ہے۔ حصول اولاد کے لیے بھی بہت سارے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور بیٹیوں کے فضائل پر بھی بہت ساری احادیث مبارکہ اس میں موجود ہیں۔ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو بیٹیوں سے نوازا ہے، تو کیسی ان کی فضیلتیں ہیں، کیسی ان کی برکتیں ہیں، تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے رسالہ، یہ پڑھیں۔ اسی طرح بیٹیوں کے بھی حقوق ہیں، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بیٹی کے ساتھ حقوق وہ بھی اس رسالے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے تحریر فرمائے، تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجیے، جس کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اور شادی بیاہ کی تقریبات میں یا کہیں گھر میں کوئی نیاز کا اہتمام ہے، اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہے، تو اس میں تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ ہم کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مرحومین کے اصالہ ثواب کی نیت سے آپ تقسیم کریں، انشاءاللہ عز و جل مرحومین کو بھی اس کے فائدے پہنچیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام بیبا ہے، میرا نام منیر ہے، میرا 8 ماہ سے کام بالکل بند ہوا ہے۔ 7 سال سے کام بند ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ جب سے شادی ہوئی ہے جی کوئی کاروبار نہیں کھل رہا اور نہ ہی میں ٹھیک رہتا ہوں۔ شہزاد رفیق، والدہ کا نام اختر بی بی ہے۔ شہزاد نام بتایا، اللہ پاک آسانی فرمائے شہزاد بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام علی عظمت ہے، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی اس طرح کا روحانی علاج بتا دیں کہ مجھے سکون نہیں آتا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، لیکن سکون نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ سید خرم شاہ بات کر رہا ہوں نادی کراچی سے۔ میری بہن کا مسئلہ ہے اور میری بہن کا رشتے کا پرابلم ہوتا ہے، اس کے رشتے میں آن کے پسند کر کے جاتے ہیں، پھر ہم پسند کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب وہاں جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد دوسرے دن وہ منع کر دیتے ہیں۔ کسی نے بندش کا کہا ہے، آپ ذرا تفصیل بتا دیجیے اس کے بارے میں۔ انشاءاللہ بہن کا نام نہیں بتایا انہوں نے، نام آپ نے بتانا تھا۔ دیکھیں جب بھی استخارہ کسی کا کروائیں تو نام اور والدہ کا نام یہ بتانا ہوتا ہے، تو خرم بھائی آپ نے نام نہیں بتایا، تو استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا، لیکن روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہو، یا کہیں رشتہ طے ہو چکا پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے ٹوٹ گیا، تو یہ نہ ٹوٹیں۔ جو بندش کے معاملات ہیں رشتوں میں بندش نہ ہو، یا جن کے اللہ نہ کرے بندش ہو چکی ہے وہ ٹوٹ جائے، اس حوالے سے امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے روحانی علاج تحریر فرمائے، وہ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو ہم بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، چند کال لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد اجاز کنی ہے اور والدہ کا نام صدیقہ بی بی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال پوچھنے کام سے اپنی تجارت شروع کرنا چاہتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری لیے کون سی تجارت کرنا بہتر ہے۔ تجارت شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کون سی تجارت کرنا بہتر ہے؟ تو آپ نے بتانا تھا نا کہ یہ اجاز بھائی یہ میں نے یہ کام سوچا ہے اور یہ کام میں نے سوچا ہے، تو استخارہ کر کے آپ بتا دیجئے کہ دونوں میں سے میرے لیے کون سا زیادہ بہتر رہے گا۔ تجارت تو ویسے اس میں برکت ہے، حلال روزگار کے لیے کوششیں کرنا، محنت کرنا، تگو دو کرنا، اس میں تو الحمدللہ عز و جل برکت رہتی ہے حلال روزی میں، تو تجارت میں تو برکت ہے۔ تو اب آپ نے بتانا تھا کہ میں نے یہ 2 کام سوچے ہیں، اب میں تذبذب کا شکار ہو رہا ہوں، سمجھ نہیں آ پا رہا میں کس کو اختیار کروں۔ جب اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر استخارہ کروا لینا چاہیے، تو آپ نے بتانا تھا، تو اب آپ نے چونکہ بتایا نہیں، بہرحال پریشان نہ ہو، سلسلے میں تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا۔ نمبر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں 0213485811 مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ یہ نمبر ملاحظہ فرما لیں گے، 0213485811 ہاتھوں ہاتھ استخارے کا یہ نمبر ہے۔ آپ چاہیں تو سلسلے کے بعد اس نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا، ہاتھوں ہاتھ استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا جائے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں مجھے راس نہیں آتا، کبھی لاہور کبھی گاؤں میں مجھے کوئی کام پلیز اس کا کوئی حل مجھے بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام نعمان ہے، اورنگ ٹاؤن سے بول رہا ہوں میں۔ جی نعمان بھائی، جو نا سو جاتا ہوں میں اور صبح میں جو نا میری ہاتھ میں کھلتی مجھ سے اٹھا نہیں آتا، جسم میرا ایسا بھاری بھاری سا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को जल्दी सोने की आदत बनाएं और जहन होगा ना तहज्जुद में उठने का, तो फजर में बासानी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आँख खुल जाएगी। अच्छा, इसकी एक दुआ है, एक कुरान पाक की आयतें हैं कि रात को पढ़कर अगर वो सो जाए ना तो सुबह फजर में बासानी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आँख खुल जाती है। वो इंशाअल्लाह समझल रूहानी इलाज आपको हम बताते हैं। आप भी दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी अपने साथ डायरी और कलम ये रखें, रात को सोने से पहले पढ़ना क्या है, वो पढ़कर सोना क्या है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम आपको बताएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वक्त पर आपकी आँख खुल जाएगी। अच्छा, रूहानी इलाज भी हमने करना है, वजीफ़ा पढ़ना है, लेकिन अपने अंदर जिम्मेदारी और फिक्र भी पैदा करने की कोशिश करनी है। जब तक किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी, जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तो फिर बाद औक़ात फिर आजमाइश हो जाती है। अब किसी को पता है कि 3 बजे मेरी फ़्लाइट है या 4 बजे मेरी फ़्लाइट है, मुझे पहुँचना है अपने वक्त पर, या 4 बजे मेरी ट्रेन है। अब वो रात को तो नींद आएगी नहीं, उनको पता है ना मुझे वक्त पर पहुंचना है वहां पर, लेट हो गया तो गाड़ी निकल जाएगी। तो जब तक किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी तो मसला हल नहीं होगा। फ़िक्र भी पैदा करनी है और वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपको बताएंगे। रात को सोने से पहले पढ़कर सो जाएं। वजीफ़ा क्या है चंद कॉल्स लेने के बाद आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है, मैं वीरावाड़ा से बात कर रहा हूँ। मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे और 1 बेटी है। 17 साल में मेरे घर में नाइतफाकी बहुत ज्यादा है, लेकिन सुकून नहीं है। कारोबार चलता है, चल के बंद हो जाता है। मैं इस तरह बहुत ही परेशान हूँ। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपके घर को अमन और सुकून का गहवारा बनाए। जमशेद भाई रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरी सिस्टर शादकाबाद फैजानिया मदीना में एक आलिम का कोर्स कर रही है। अक्सर वो अब बोलती है कि मेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता। बराए मेहरबानी के इसके बारे में बताया जाए इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मुझे झटके लगते हैं और सांस बंद होता है मेरा, और ख्वाब में डर भी जाता हूँ। कभी कभी सर में बहुत बोझ होता है हर टाइम। तो ये क्या वजह हो सकता है? बहुत सी जगह पे मैं गया मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपको शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। रूहानी इलाज आपको बताते हैं। इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल्स थी, इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। मैसेजेस भी काफ़ी सारे आए हुए हैं, मैसेजेस पढ़ें या रूहानी इलाज? जैसा आप इरशाद। चलें रूहानी इलाज ये ले लेते हैं। ये हमारे एक इस्लामी भाई हैं, मालूम कर रहे हैं कि अली असमत भाई की कॉल थी। जी। सुकून नहीं आता, ये बता रहे हैं कि कोशिश भी करते हैं और वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, फिर भी सुकून नहीं मिल पाता। मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें सुकून क़ल्बी अता फरमाए। और इन्हें एक अमली इलाज भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इन्हें चाहिए कि दावत इस्लामी का जो सुन्नत बरा इज्तिमा हर जुमेरात को होता है उसमें शिरकत करें, और शिरकत करके वहाँ जाके दुआ भी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकतें आपको नसीब होंगी। और मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का की मायानाज़ तालीफ मदनी पंसूरा, इसके सफ़हा नंबर 245 पर यह रूहानी इलाज मौजूद है। या अल्लाहु जी, या अल्लाहु, ये 100 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद। नमाज पढ़ें, उसके बाद 100 मरतबा या अल्लाहु का विर्द कर लीजिए और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सुकून क़ल्बी नसीब होगा, बातिन कुशादा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। रिश्तों में रुकावटें दूर होने का रूहानी इलाज, रिश्तों में रुकावट दूर होने का रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला मेंढक सवार बिच्छू के सफ़हा नंबर 24 पर मौजूद है। आप इसे यहाँ से देख भी सकते हैं। बहुत प्यारा रूहानी इलाज है। या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम 143 बार लिखकर तावीज़ बनाकर कंवारा अपने बाजू में बांधे या गले में पहन ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसकी जल्द शादी हो जाएगी और घर भी अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह। इस्लामी बहनें भी इस रूहानी इलाज पर इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं। सही। अच्छा, ये हमारे नौमान भाई की कॉल थी, बता रहे थे कि रात को मैं सोता हूँ तो सुबह आँख नहीं खुलती और जिस्म में दर्द रहता है, इस तरह की कैफियत भी रहती है, शायद नींद पूरी नहीं होती। एक वजह ये भी हो सकती है। कोई वजीफा इरशाद फरमाइए कि रात को सोने से पहले पढ़कर सो जाएं। देखें, ये सूरह कहफ की आखिर की चंद आयतें 108 से 110 तक जी, ये सूरह कहफ की आयत हैं। और मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का जो किताबचा है ना, मदनी पंसूरा, ये किताब है जो मायनास किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 63 पर ये रूहानी इलाज मौजूद है, बल्कि पूरी सूरत लिखी हुई है, सूरह कहफ लिखी हुई है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सफ़ा नंबर आयत नंबर 108 से 110 तक
آخر ہو جاتا ہے، یہ سورہ کہف کا آخر ہو جاتا ہے، صحیح، آخری 2-3 آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں ہیں، تو صفحہ نمبر 63 پہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ کر اس کی تلاوت کر لیا کریں، اور جس وقت صبح اٹھنے کی نیت کر پڑھیں گے، یہ نیت کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کی آنکھ اس وقت کھل جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے جو درد وغیرہ ہوتا ہے نا، تھکن ہوتی ہے، ذہن پر بوجھ وغیرہ ہوتا ہے، یہ بھی اس سے بھی نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، تسبیح فاطمہ یہ بھی پڑھنے کی عادت بنائیں، رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو دن بھر کی تھکاوٹ جو انسان پر طاری ہو جاتی ہے، محنت کر کے کام کاج کر کے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے جمشید بھائی، بتا رہے ہیں کہ شادی کو 17 سال ہو چکے ہیں اور گھر میں نا اتفاقی کے معاملات ہیں، آپس میں کچھ مسائل وغیرہ بھی ہیں، تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امین سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے، 30 پر موجود ہے، اس کو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری بھی دور ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں سکون بھی ہوگا۔ یہ 7 دن کا وظیفہ ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، گھر میں درس فضانت کی سنت کا سلسلہ آپ شروع کریں الحمدللہ عز و جل۔ دیکھیے اس کی برکتیں، مدنی بہاریں بھی الحمدللہ عز و جل سنیے کہ گھر میں پہلے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، جب سے میں نے درس فضانت سنت کا سلسلہ شروع کیا ہے، گھر کے تمام افراد کو بٹھا کے درس دینا شروع کیا ہے، الحمدللہ عز و جل لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، آپس میں محبتیں پیدا ہو گئیں۔ تو آپ بھی جو وظیفہ بتایا گیا وہ بھی پڑھیں اور گھر میں درس فضانت سنت کا سلسلہ شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ ہمارے شہزاد بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے کافی آزمائش کے بھی معاملات ہیں اور کاروباری معاملات بھی ان کے سیٹ ہو نہیں پا رہے، تو استخارہ آپ نے فرمایا، کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے؟ جی، شہزاد بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 27 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی بعد جمعہ بعد نماز فجر اول آخر 14 بار درود پاک کے اور پھر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 1400 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی روزی کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کا میسج موصول ہوا ہے کہ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے۔ طیب اتاری ہیں، ہمارے پنجاب سے میسج کیا ہے، لیا سے انہوں نے، تو روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ پڑھیں، قل هو اللہ احد۔ 5 نمازوں کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کی دعا مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو امتحان میں، دینی امتحان میں کامیابی کے لیے اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے۔ امتحان دے دیا، اب ہر نماز کے بعد امتحان دینے کے بعد ہر نماز کے بعد آپ 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دین امتحان میں کامیابی نصیب تیاری بھی کریں، روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے، عملی علاج بھی تو کرنا ہے۔ عملی علاج کیا ہے؟ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور تیاری کر کے ہی پھر میدان میں اترنا ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ تو تیاری کر کے آپ میدان میں اتریں۔ اب ایسا نہیں کہ صرف روحانی علاج پر عمل کریں اور ہم بولیں کہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، تو دعا اور دوا ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل
نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ اگر ہم قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملیں گی، اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں برکتیں حاصل ہوں گی، ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی آپ حاصل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوں گے اور آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کا بستہ نہیں ہے تو آپ اگر گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ پوسٹ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے، نماز مغرب کی تیاری فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ عز و جل، اس دعوت تامہ
اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ مکتبۃ المدینہ۔ مغفرت کی بشارت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.maktabatul-madina.com سے آن لائن خرید بھی سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatulmadina.com۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء
أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم आदाब दीन ये रिसाला इस बार पढ़ना है कई एक ने तो पढ़ भी लिया है किस किस ने पढ़ लिया है माशाअल्लाह पीछे भी लब्बैक बोल रहे हैं इधर भी हाथ उठा रहे हैं जिन्होंने पढ़ लिया है इसके उर्दू के अलावा 2 ज़बानों में इसको मुंतकिल भी किया गया है और हदिया पाकिस्तान में इसका 20 रुपया 20 रुपीस पेज है 59 तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस हफ्ते तक पढ़ लें इस रिसाले के हवाले से आइए दुआए अत्तार सुनते हैं नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम या रब्ब करीम जो कोई रिसाला आदाब दीन सफ़हा 63 मुकम्मल पढ़ या सुन ले उसको और मुझे सरापा हुस्न अखलाक बना दे आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद मदनी चैनल देखते रहिए बहुत प्यारा रिसाला है इमाम गजाली की तसानीफ है तो क्या कहने 14 जुमादल उखरा इसी महीने की 14वीं तारीख 14वीं माने 14 को इनका उर्स शरीफ है तो इनके इसाले सवाब की नियत भी की जा सकती है पढ़ने सुनने में और इनके इसाले सवाब के लिए इसको तकसीम भी करें तो मदीना मदीना आइए सिलसिला जन्नत का बाग या दोज़ख का घड़ा देखिए मगर ठहरिए पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले।
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ السلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 490 490 اور حدیث نمبر ہے 907 907۔ تو ہم جب درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ہم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ہم زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ رحمتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ جو مسلمان ہے، اور صرف مسلمان نہیں، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کی تکرار ہوئی، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے، کون سے اعمال اچھے ہیں؟